السلام علیکم، میں اسداللہ خان وزیر ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج 26 نومبر 2024 ہے۔ سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر ایک ہی سوال اس وقت اٹھایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کا قافلہ ڈی چوک پہنچ سکے گا یا نہیں۔ تحریک انصاف کا قافلہ اس وقت کہاں پر پہنچا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت تحریک انصاف کا قافلہ G9 کراس کر گیا ہے۔ G9 پر جتنی بھی رکاوٹیں تھیں ان کو عبور کر لیا گیا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا ہے، اور G9 سے پولیس کی بھاری نفری پیچھے ہٹ گئی ہے اور پولیس کی نفری G8 کی طرف چلی گئی ہے۔ اور یہ G9 کے بعد پھر G8 میں پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کی ہے۔ اگر تحریک انصاف G8 کراس کر لیتی ہے، پھر سینٹورس کے ساتھ بھی کچھ رکاوٹوں کو کھڑا کیا گیا ہے، اینڈ دین پھر اگر سینٹورس کے رکاوٹوں کو بھی کراس کیا جاتا ہے، دین جو ڈی چوک ہے وہاں پر تحریک انصاف کے لیے پہنچنا بقدر آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت ڈی چوک پر پولیس، رینجرز، ایف سی اور پاک فوج کی بھاری نفری تعینات ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی بھی صورت تحریک انصاف کے کارکنان کو ڈی چوک نہیں پہنچنے دیں گی۔ لیکن اگر دوسری طرف تحریک انصاف کے کارکنان کا جوش اور جذبہ دیکھا جائے تو وہ دیدنی ہے، وہ بڑے پرعزم نظر آ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو، ہم ڈی چوک پہنچ کر دکھائیں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، خاص طور پر بشرا بیگم کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ بھی ڈی چوک جانے پر بضد ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی اور جگہ پر احتجاج نہیں کریں گے، وہ ڈی چوک پہنچ کر ہی احتجاج وہیں پر کریں گے۔ اور کارکنان کا بھی یہ کہنا ہے، جبکہ تحریک انصاف میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ احتجاج کو کہیں اور شفٹ کیا جائے، لیکن بشرا بیگم کے ساتھ کچھ جو ہم خیال ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ بانی پی ٹی آئی نے ڈی چوک کی کال دی ہے، لہٰذا ہم ہر صورت ڈی چوک پہنچ کر کے دکھائیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 24 نومبر سے جب سے یہ قافلہ پشاور سے روانہ ہوا، تب سے مختلف جگہوں پر اس احتجاج کو روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی۔ بھاری جو نفری ہے پولیس کی مختلف جگہوں پر ان کو تعینات کیا گیا تھا، لیکن درمیان میں پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنان کے درمیان جو مزاحمت تھی وہ جاری تھی، دونوں طرف سے طاقت کا بھرپور استعمال کیا گیا، لیکن تحریک انصاف کے کارکنان ان رکاوٹوں کو عبور کرتے گئے۔ چونکہ اس وقت خیبر پختونخوا کی اعلیٰ قیادت، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کے ساتھ موجود ہے، کے پی کے کی جو مشینری ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہے، لہٰذا وہ رکاوٹوں کو عبور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد جو ایک جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے، آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے، پولیس کے اوپر پتھراؤ ہو رہا ہے، تو جو سچویشن ہے بہت زیادہ کیوٹک ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ پوری تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ طاقت کا استعمال مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ اس سچویشن میں پولیٹیکل جو سلوشن ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک اس مسئلے کا پولیٹیکل سلوشن نہیں نکلتا، تب تک جو اس وقت اسلام آباد کی صورتحال بنتی جا رہی ہے یا پورے ملک کی جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ مزید جو ہے خراب ہوگی۔